بزم نور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. میں گزارش کروں گا جبران عالم قادری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی جبران صاحب. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں اور مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ شہرو بر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. سلامت رہیے جبران عالم قادری صاحب. ناظرین محترم اس بزم میں اس وقت خصوصی شرکت ہوئی ہے جناب سید علی حسان صاحب کی. جناب میں آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں علی حسان صاحب پروگرام آرگنائزر بھی ہیں اور نعتیہ ایونٹس جو ہیں وہ بھی آرگنائز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں اور کافی سالوں سے ٹرانسمیشن بھی آرگنائز کرواتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اس سال بھی کافی ٹرانسمیشنز میں یہ دیکھ رہے ہیں ان کے معاملات. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین محترم کو بتائے گا کافی طویل عرصے سے آپ یہ ٹرانسمیشن آرگنائز کرواتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ معاملات دیکھ رہے ہیں, کیا نشیب و فراز دیکھے, کیا کیا سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایس ایم پروڈکشن ہمارے شاہ رخ مرزا صاحب خوبصورت ٹرانسمیشن ماشاءاللہ انہوں نے اس ماہ مبارکہ کے اندر ایک مرتبہ پھر K21 کے پلیٹ فارم سے سجائی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور رہی بات
ٹرانسمیشنز کے حوالے سے تو الحمدللہ کم و بیش 18 سال کا عرصہ مجھے کیا مذہبی کہنے اسلامی ماشاءاللہ ٹرانسمیشنز کرتے ہوئے مختلف ٹی وی چینلز پہ ہوا. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کر تمام پاکستان کے جو چینلز ہیں تمام پہ الحمدللہ مجھے کوارڈینیشنز اور ٹرانسمیشن جو ہے نا ہیڈ آف کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. اس سال بھی الحمدللہ میں تقریباً 4 ٹی وی چینلز پہ اچھا رمضان ٹرانسمیشنز پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں کیا ایسا لطف ہے کہ آپ ہر سال دل و جان سے ٹرانسمیشن مزید خوب سے خوب تر بناتے رہتے ہیں اور اچھے سے اچھی آرگنائز کرتے رہتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا اس کا راز. سب سے بڑی بات بہت سے لوگوں کا کام جیسے آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں جی فرنٹ پہ بیٹھنا بہت مشکل کام ہے جی. جو میں نے ٹرانسمیشنز کے اندر تجربہ حاصل کیا. پس پردہ رہ کے کچھ لوگوں کا ہابی ہوتی ہے کہ پس پردہ رہ کے کام کریں. جی جی تو میرا شروع سے ایک معاملہ رہا کہ میں نے شروع سے الحمدللہ بہت سارے اینکرز جس میں بالخصوص جنید اقبال کی جتنی ٹرانسمیشنز ہوئیں الحمدللہ وہ ساری میں نے ایز اے کوارڈینیٹر ان کے ساتھ کیا. تو 2008 سے اور 2023 تک الحمدللہ پاکستان کے 12 سے 13 ٹی وی بڑے ٹی وی چینلز پہ میں نے کوارڈینیشن اور مذہبی پروگرام کے کاؤنٹ ڈاؤن دیکھے. اچھا دوسری بات جو آپ نے سوال کیا نا کہ نشے و فراز کے حوالے سے کہ کیا لطف رہتا ہے، لطف یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ میرا شوق ہے بچپن سے کہ میں نے پس پردہ نہیں کہ جس طرح پروگرام آرگنائز کیا تو اس کا ایک تجربہ محفل نعت کا پروگرام آرگنائزنگ کرنے کا تجربہ میرے بہت کام آیا اور اسلامک شعبے کے اندر پھر میں نے اس تجربے کو یہاں پر لا کے لگایا. تو الحمدللہ آج پاکستان کے تمام ہی بڑے نامور چاہے وہ ثناء خواہ ہوں، چاہے وہ قوال حضرات ہوں، چاہے وہ اسکالرز ہوں، الحمدللہ ٹی وی چینلز کے حوالے سے تمام احباب جانتے بھی ہیں. اور الحمدللہ آپ کے اس K21 پہ بھی الحمدللہ مجھے کوارڈینیشن کچھ ٹرانسمیشنز کی جو نا یہاں کی کوارڈینیشن ٹیم کے ساتھ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. کچھ علماء بھی میں نے یہاں پر لائن اپ کیے الحمدللہ وہ علماء کرام اسکالرز الحمدللہ ان ٹرانسمیشن میں بھی شامل. اچھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے بھی آپ سے خدمات لی تھی؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ 2019 میں ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ. تو ان کی ٹرانسمیشن کا جتنا علماء کا اور نعت خواہ کا کاؤنٹ ڈاؤن تھا وہ سارا میرے پاس تھا تو اس کو میں نے سارے کاؤنٹ ڈاؤن کو چلایا. اچھا عامر لیاقت حسین صاحب سے میری ملاقات پہلی ملاقات جو ہوئی کیونکہ اس وقت جتنی بھی ٹرانسمیشنز لوگ دیکھ رہے ہیں اور رمضان میں ٹرانسمیشن کی جانب جتنے لوگ گامزن ہیں کہ حقیقی معنوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا لگایا ہوا پودا ہے. کیونکہ عامر لیاقت حسین نے رمضان کو ایک نئے انداز میں پیش کیا. یقینی طور پر آج سے اگر 30-25 سال پیچھے جائیں آپ 20 سال پیچھے بھی جائیں تو پاکستان ٹیلی ویژن سے رمضان کی ٹرانسمیشن شروع ہوا کرتی تھی یعنی کہ 12 بجے شروع ہوتی تھی اور 4 بجے وہ وائنڈ اپ ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج الحمدللہ تمام بہت سارے ٹی وی چینلز آئے نئے چینلز آئے لیکن جو ٹرانسمیشن رمضان کو رنگ ریز اور یادگار اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی اس کی بنیاد رکھی تو اس میں وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا سر فہرست نام. اور دوسری بات ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے میں نے فرسٹ ٹائم میری ملاقات 2004 میں ایک محفل میں ہوئی جس میں میں نے ان کا اناؤنسمنٹ کیا. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر یعنی کہ 2018 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے اوپر ایک پابندی لگی کہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنے کام نہیں کر سکتے. آپ کی آواز یعنی کہ کوئی بھی پیغام آپ کا سارے ان کے لیے دروازے بند ہوئے. سوشل میڈیا کا بھی بند ہوا، ٹی وی چینلز کا بھی بند ہوا، نہ ہی آپ ٹویٹر اکاؤنٹ میں آ سکتے تھے وہ پابندی. تو بھار کے اس کا انہوں نے سامنا کیا. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑیں آپ کی آواز عوام تک میں پہنچاؤں گا. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کے 3 جلسے مرکزی جلسے آرگنائز کیے جس میں ایک اچھا کراؤڈ ایک اچھی عوام اس کے اندر شامل ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا علی احسان تم نے میرے لیے وہ کام کر دیا جو کام میرے لیے آج تک کسی نے کیا. تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بند معاملات تھے نا وہ سارے معاملات الحمدللہ اس کے ذریعے آئے. کیا کہنے ہیں. اور بلا شبہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو اگر ٹرینڈ سیٹر کہا جائے یا اس کا بانی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا میرے مطابق. اچھا بڑھیں گے علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب کہا جاتا ہے کہ شب قدر 5 راتوں میں پوشیدہ ہے. یہ 5 راتوں میں پوشیدہ ہے کا کیا راز ہے؟ آج یہ راز افشاں کیجیے گا. جیسا کہ روایت ذکر کی گئی کہ شب قدر کب ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو. اچھا گویا کہ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے. اب مختلف روایت ملتی ہے، کچھ علماء کرام کچھ بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں کہ 21 میں کچھ 23ویں ذکر کرتے ہیں، کچھ 25ویں ذکر کرتے ہیں. بہت سارے علماء 27ویں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ 29ویں کا ذکر کرتے ہیں.
اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شب قدر ان 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی ایک رات کسی کو یہ محسوس ہوا، علامات ذکر ہوئی، اس کو نشاندہی ہوئی کہ 23ویں شب جو ہے وہ شب قدر کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے سال بھی جو ہے وہ 23ویں شب ہی شب قدر ہوگی، بلکہ ایک روایت ہے کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اب یہ کہ پوشیدہ کیوں رکھا گیا، تو علماء کرام نے اس کی وجوہات ذکر کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی پوشیدگی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک رات کو تعین کر دیا جاتا کہ 25ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے، اب کوئی شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا، باقاعدہ عبادت میں مشغول نہیں ہوتا اور اس رات کو ضائع کر دیتا، تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوتا۔ بالکل اس مقابلے میں کہ جب بتایا گیا ہے کہ 5 شب قدر ہے، 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور پھر کوئی شخص کسی رات میں نہیں کر پاتا، تو گویا کہ جو شخص جس کو تعین کر دیا گیا کہ اس رات میں تلاش کرو اور پھر وہ اس کو ضائع کر دے تو وہ زیادہ مجرم ہے، جبکہ اس کو بتایا گیا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو اور پھر اگر وہ کسی رات میں نہیں عبادت کر پاتا اور وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ کم مجرم ہے۔ گویا اس کو علم ہو کہ یہ شب قدر کی رات ہے اور پھر بھی وہ اعمال نہ بجا لائے یا عبادات نہ کر پائے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ کیونکہ یقین تو نہیں ہے نا، یقین کسی کو مطلب اپنی رائے سے یہ تو بیان کر سکتا ہے کہ مجھے یہ علامت ظاہر ہوئی ہے، لیکن یقیناً نہیں کہہ سکتا کہ یہی رات وہ شب قدر کی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو تعین کے ساتھ بتا دیا جاتا تو وہ اس کو پھر زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اور ذرا یہ تو غور کریں کہ کوئی شخص ایک بڑا شخص ہے اور وہ آپ کو کوئی انعام دے اور وہ انعام آپ کے کام کی بھی چیز ہو، اور پھر وہ اس سامنے والا جس کو دیا ہے وہ اس کو ضائع کر دے، رکھ دے، یوز نہ کرے، تو اور خاص طور پہ پھر اس کو پتہ بھی چل جائے جس نے انعام وہ دیا تھا، وہ چیز دی تھی کہ میں نے سامنے والے کو وہ چیز دی، اس کے کام کی چیز تھی، لیکن اس کو ضائع کر دیا، تو سامنے والا کتنا ناراض ہوگا۔ بالکل۔ اب بلا تمثیل و تشبیہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شب قدر عطا فرمائی۔ اگر قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت اس لیے تخلیق کی گئی کہ جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام بہتر ہے۔ اب ساتھ ہی اس کی معاونت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر عطا فرما دی کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ گویا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت بجا لائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کو برکات حاصل ہو جائے، تو گویا کہ اس مقصد میں معاونت ہو گئی نا کہ کوئی شخص شب قدر کی برکات حاصل کرے، اور اس کی برکات حاصل کرنے کے بعد جب اس کی جانچ پڑتال ہوگی کہ زندگی اور موت کیوں پیدا ہوئی تھی، کہ اس کی جانچ ہو کہ کس کے اعمال زیادہ بہتر ہیں، تو اس کا تو نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معاونت فرمائی۔ اب کوئی شخص اس معاونت کو قبول نہ کرے اور ضائع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں گے؟ شب قدر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو گویا کہ جو وقت ہمیں ملے اور وہ ہماری نصیحت کے کام ہو جائے تو وہی ہمارے لیے قدر کی لمحہ ہوا، اور جس رات میں ہمیں یہ وہ نعمت مل جائے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہی ہمارے لیے شب قدر ہوگی۔ تو آج تو 25ویں شب بھی ہے، ممکنہ شب قدر بھی ہے، تو آج اس رات میں اکیلے بیٹھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ جتنی زندگی گزر گئی وہ کس طریقے سے گزاری، اپنی قبر، اپنی مردہ جو ہے نا وہ اپنی خود کی حالت جانتا ہے کہ مردے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اکیلے میں بیٹھے اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے اپنی جو سابقہ زندگی گزاری وہ کس طریقے سے گزار دی، کہ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے کاموں میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری یا نافرمانی میں گزار دی، اور اس احساس کے بعد اگر یہ احساس ہو جائے کہ نافرمانی میں گزاری تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور توبہ اور استغفار کریں، کہ توبہ اور استغفار یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، اگر اس میں کوئی کبھی فیل پایا جاتا ہے تو اس کو فوراً ترک کر دے اور آگے کبھی نہ کرنے کا وہ پختہ ارادہ ہو، کہ اس رات میں توبہ اور استغفار کر لے تو وہ جو شب قدر کی برکات ہیں اس کو حاصل کرنے میں اس کو کافی ہے۔ بڑھوں گا سید علی حسان صاحب کی جانب۔ علی حسان صاحب، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ہمارے ناظرین محترم کو کوئی خاص خصوصی پیغام دینا چاہیں گے مختصراً؟ بس یہ پیغام ہے کیونکہ نجات کا اشرا جاری ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ شب قدر کو ان مہینوں میں تلاش کرو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے ایک رات ایسی دکھائی گئی کہ جس رات میں جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، کیا کہنے ہیں؟ لیکن اس رات کو میں بھول گیا کہ وہ رات کون سے دن تھی. اللہ. لیکن یہ 5 طاق راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کو آپ تلاش کریں. یہی میرا پیغام ہے. اور جتنی بات، کیونکہ ہزاروں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی یہ رات وہ رات ہے کہ جو ہزاروں راتوں سے بہتر اور افضل ترین ہے. انسان کی زندگی 63 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن اس رات کو جس نے حاصل کیا اس نے ہزاروں راتوں کو تقریباً حاصل کر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ صاحب آپ کا، علامہ نعیم رضا قادری صاحب کا، کہ آپ نے اپنا بیش قیمت وقت ہمیں دیا. سید علی حسان صاحب آپ کا، کہ آپ نے اپنی بے شمار مصروفیات میں سے کچھ قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ. ناظرین محترم، اس بزم کو سجانے کے لیے تعاون ہمارے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تعاون ہے ایمس مارکیٹنگ کا. ایمس مارکیٹنگ ہر خاندان کا صرف 20,000 میں گھر اپنا. ایمس مارکیٹنگ ہر خاندان کا گھر اپنا صرف اور صرف 20,000 میں. اور پیزا میکس کا بھی ہمارے ساتھ خاص تعاون ہے. پیزا میکس کی میں اپنے ناظرین محترم کو بتاؤں، آپ پیزا میکس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس سے ہوگا کیا؟ پیزا میکس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ کو ملے گا 50% ڈسکاؤنٹ. اور جتنے مہمانان گرامی ہمارے درمیان اس بزم میں موجود ہوتے ہیں ان کو ہماری ٹیم کی جانب سے دیا جاتا ہے فری واؤچر. یعنی کہ وہ پیزا میکس کے آؤٹ لیٹ پہ جائیں گے، فری وہ واؤچر دکھائیں گے اور ان کو پیزا میکس کی طرف سے فری ریگولر پیزا دیا جائے گا. اس کے علاوہ گفٹ اسپانسر ہمارے درمیان موجود ہیں نیلسن پینٹس. ناظرین محترم، یہ نیلسن پینٹس کے خوبصورت گفٹ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. طریقہ کار بہت سمپل ہے، طریقہ کار بہت آسان ہے. یہ ہے کہ آپ نے موبائل فون اٹھانا ہے، یوٹیوب پہ جانا ہے، ایس ایم پروڈکشن 99 کو سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کیا ہوا اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر پر ارسال کرنا ہے. اور پھر اس میں قرآن اندازی ہوگی اور جیتنے والے فاتح جو ہوں گے ان کو ملیں گے نیلسن پینٹس کے یہ خوبصورت انعامات. اس کے علاوہ Q&N کے ریڈی میڈ پروڈکٹس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. کمال کے ان کے پروڈکٹس ہیں اور ہمارے پراؤڈ اسپانسر ہیں موبائل اینڈ بازار. موبائل اینڈ بازار کمال کام کرتے ہیں. ان کے اپنے آؤٹ لیٹ پہ بھی موبائل فونز دستیاب ہوتے ہیں سیل اور پرچیز کے لیے، اور یوز میں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی دوسرے آؤٹ لیٹ پہ بھی موبائل اینڈ بازار کا کوئی پروڈکٹ پسند آیا، آپ نے موبائل اینڈ بازار کو بتانا ہے. موبائل اینڈ بازار آپ کے عوض وہ یکمشت اماؤنٹ دے گا اور آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کے بعد رفتہ رفتہ قسطوں میں وہ پیمنٹ ادا کرنی ہے. لیکن رمضان کی خصوصی آفر چل رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں دینی. جو بھی الیکٹرانک اپلائنسز کسی بھی دوسرے الیکٹرانک آؤٹ لیٹ سے آپ کو پسند آئے، آپ نے ڈائریکٹ بتانا ہے موبائل اینڈ بازار کو. موبائل اینڈ بازار نے آپ کے عوض وہ یکمشت اماؤنٹ اس کو دینے ہیں اور نو ڈاؤن پیمنٹ اور رفتہ رفتہ قسطوں میں آپ نے ادا کرنی ہے. ناظرین محترم، اس بزم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ. اور اس بزم کے اختتام سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے وقاص قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت سی نعت. جی وقاص قادری صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے. کیا کوئی دو سرا
اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ